اس نے کہا اچھا کہ وہ تو ہی ہے وہ آدمی جو اس طریقے سے خاندانوں میں پھوٹ ڈالتا ہے. تو پھر اس بدو نے دیہاتی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد میں تم کو اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک میری مری بلی کو جس کو میں نے شکار کیا ہے وہ تمہارے نبی اور رسول ہونے کی گواہی نہ دے. تو گیا اور اس کو جو باندھا ہوا تھا نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر ڈال دیا اور ایک کنارے ہو کر کھڑا ہو گیا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یا ذب، عربی میں ذب کہتے ہیں گو کو، یا ذب من تعبد. دو جملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذب اے گو. جیسے ہی یا ذب کہا مرا مرا ہوا گو پھڑ پھڑانے لگا، اس کی آنکھیں حرکت میں آنے لگی، آنکھیں کھل گئی اور اس نے لبیک و سعدیک یا زینا من اوفا بھی یوم القیامہ. لبیک و سعدیک، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میری خوش نصیبی، میری سعادت مندی ہے اے وہ پاک ذات، میں حاضر ہوں اے وہ پاک ذات جس کی وجہ سے قیامت کا کڑوا دن بھی میٹھا ہوگا. یا زینا من اوفا بھی یوم القیامہ. یہ قیامت کا دن کیسا ہے؟ کڑوا دن، سخت دن، لیکن جس ذات کی وجہ سے، جس پاک نبی کی وجہ سے قیامت کا کڑوا دن بھی سدھر جائے، سیدھا ہو جائے. یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ وہ جانور دو مرا ہوا زندہ ہو کر نبی کے ایک آواز پر، ایک ندا پر آپ نے صرف یا ذب کہا وہ بول پڑا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی آپ نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا. اور آج اس وقت میرے نبی کی بات کا جواب مرا ہوا جانور دیتا تھا، آج یہ زندہ مسلمان دینے کے لیے تیار ہو گیا. زندہ ہے یہ مسلمان، مر گیا تو مر گیا، مر جانے کے بعد کوئی عمل نہیں. اب لبیک یا رسول اللہ کہنے تیار نہیں. کیا مطلب؟ اے اللہ کے رسول میں آپ کے طریقوں پر، سنتوں پر قربان، میں فدا ہوں، میری زندگی آپ کے طریقوں پر فدا ہے. تیار نہیں. نالائق مسلمان ہے آج، نادان مسلمان ہے، نافرمان مسلمان ہے، جس نے اپنے نبی کا دل دکھایا، نبی کو تکلیف پہنچایا، نبی کے طریقوں کو پیروں سمیت روندا. وہ مسلمان کبھی عزت کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا. ایک مسلمان صحابہ بھی تھے، ایک مسلمان ہم بھی ہیں، اور سب سے زیادہ ذلیل ہم ہی ہیں. گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں. جانوروں کی قیمت ہوگی لیکن مسلمانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. کیوں؟ ہم نبی کے غدار، بے وفا. نبی کے وفادار ہوتے نا، ہمارے چہروں پر داڑیاں ہوتی. نبی کے وفادار ہوتے تو ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہوتی. نبی کے وفادار ہوتے ہمارا لباس ٹخنوں کے اوپر ہوتا. نبی کے وفادار ہوتے تو نبی والا لباس ہوتا. نبی کے وفادار ہوتے تو ہماری زندگی میں نماز ہوتی. میرے نبی نے کتنی مرتبہ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور آج مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ بد نظری میں ہے. بد نظری، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو گھورنا،
دیکھنا، ان سے بات کرنا، پروگرامز دیکھنا، ناجائز چیزیں دیکھنا، گندی چیزیں دیکھنا، ناجائز ویڈیوز دیکھنا، آج مسلمان اس میں مشغول ہے، مصروف ہے، 1 بجے تک مصروف ہے، 2 بجے تک مصروف ہے۔ حالانکہ کسی نے اس کو حکم نہیں کیا کہ تمہیں 2 بجے تک جاگنا ہے، 3 بجے تک جاگنا ہے، 1 بجے تک جاگنا ہے، اور ان ساری چیزوں کو بلا بدتر کو بھولنا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، اے ایمان والو، نمازی بن جاؤ، نماز نہ چھوڑنا۔ آپ نے پوری زندگی نماز کے بارے میں تاکید کی، آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ فرماتے جا رہے ہیں، اے میری امت، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز کے بارے میں اللہ سے کہا، اور آپ فرمائے من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، کہ جو میری سنت کی حفاظت کرے گا اسے اللہ 4 خصلتیں عطا فرمائیں گے، 4 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ نبی کی بات ہے، مسلمان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، جسے سمجھ میں آ گئی وہ اولیاء بن گئے۔ کیا بن گئے؟ اولیاء بن گئے، بزرگان دین بن گئے، علماء بن گئے۔ جسے سمجھ میں نہیں آئی وہ ذلیل ہو گئے، سمجھانے کے باوجود سمجھ میں نہ آئے۔ جتنے اولیاء اس امت میں ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لاکھوں اولیاء میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کا صدقہ ہے، آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کا فرمان ہے کہ میری امت میں ہمیشہ تا قیامت ہر وقت 500 اولیاء ایسے ہوں گے جو ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، کامل اولیاء، بزرگان دین۔ ولی کون ہے ولی؟ گھس پودینہ دیکھ مدینہ، یہ ہے ولی۔ گانجا پینے والا ولی، سگریٹ پینے والا، بیڑی پینے والا ولی ہے ہمارے نزدیکات۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو پانی نہیں کھاتا، وہ ہمارے نزدیک ولی ہے۔ اللہ حفاظت کرے، کوئی کرامت کی 4 باتیں کر دے آ کر تو وہ ہمارے نزدیک ولی ہو جاتا ہے۔ ولی کون؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک مرید کئی سال، 1 سال 2 سال رہا، اور حضرت سے 2 سال کے بعد اجازت لے کر جانے لگا، اور جاتے جاتے کہنے لگا، حضرت معاف کرنا، میں آپ کے پاس اس نیت سے آیا تھا، اس غرض سے آیا تھا کہ آپ سے، آپ کی زندگی میں کوئی میں کرامت دیکھ لوں، لیکن آپ سے کوئی کرامت دیکھ نہیں سکا، اس لیے جہاں کرامت اور ملے وہ دیکھنے جا رہا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا بیٹھ جا۔ تو حضرت نے فرمایا، کیا دیکھا پھر 2 سالوں میں؟ کیا دیکھا؟ کیا کبھی تم نے مجھے ان 2 سال کے عرصے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ بھی جاننے والا تھا، سنت کا تابع دار تھا، متبع سنت تھا، مومن تھا۔ وہ کہنے لگا، خدا کی قسم میری نظر تو آپ پر سنت کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں پڑی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے بڑی ولایت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اولیاء کی نظر جس پر پڑ جائے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی اولاد میں سے، خاندان میں سے، حضرت حسین کی اولاد میں سے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، یہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میری حیات میں میرے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے توبہ کیا،
1,00,000 سے زیادہ مسلمانوں نے توبہ کیا ہے. زنا سے توبہ، شراب سے توبہ، چوری سے توبہ، جھوٹ سے توبہ، غیبت سے توبہ. نماز کی پابندی کا عہد کیا ہے اور فرمایا 5,000 نصرانیوں نے، عیسائیوں نے کلمہ پڑھا. کرسچن جسے کہتے ہیں 5,000 اور 5,000 یہودیوں نے اسلام قبول کیا. حضرت جنید بغداد، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن میرے بزرگوں، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے بیان کیا اور اہل زمین کو حکم دیا اطیع اللہ. قدرت نے اہل زمین کو حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو. تو اہل زمین سے جواب آیا کہ ہم اس ذات کی اطاعت کیسے کریں جس کو دیکھا نہیں. اس کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو. ہم اس ذات کی اطاعت کیسے کریں جس کو ہم نے دیکھا نہیں. تو جواب آیا اطیع الرسول، اس ذات کی اطاعت کرو جس نے مجھے دیکھا ہے. وہ کون؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. تو پھر اہل زمین نے جواب دیا کیا اس ذات کی اطاعت کرے تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی؟ تو پھر قدرت نے جواب دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو میرے بزرگوں، وفادار بنو، بے وفا نہ بنو. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، میں حدیث بارہا پڑھتا ہوں، من حفظ سنتی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اب ذرا بتائیں، اس کی بات ہے عام آدمی کی نہیں. کسی کلیکٹر، کاؤنسلر، ایم ایل اے، ایم پی، سی ایم، اس کی بات نہیں. جتنا ہم ان لوگوں کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی کاؤنسلر کہہ رہا ہے تو غور سے، اور کوئی بھی ایم ایل اے کہہ رہا ہے تو اور زیادہ غور سے سنتے ہیں، کوئی سی ایم کا ہے تو اور زیادہ اہمیت دے کر اس کی بات. آج کی دنیا تو جی وائرل کرنے والی بات ہے، سوشل میڈیا ہے تو پورے کرناٹک میں بات وائرل ہو جاتی ہے. سی ایم نے کیا بات کی، پی ایم کا ہے تو پورے ملک میں وائرل ہو جاتی ہے. اور یہاں کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی، جن کے صدقے میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا، جن کے صدقے میں جنت اور جنت کی نعمتیں بنائی گئی، جن کے صدقے میں آدم کو آدم بنایا گیا، پوری کائنات کا وجود آپ کے صدقے میں. آپ جیسے سچے اور آپ جیسے اچھے کوئی کائنات نہیں ہے. ویسے پاک نبی جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنایا، آپ فرما رہے ہیں کہ پہلی چیز جو میری سنت کی حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت نیک لوگوں کے دلوں میں ڈالے. کس کے لوگوں میں؟ نیک لوگوں کے دلوں. المحبت فی قلوب البرار. نیک لوگ دنیا میں جتنے بھی ہیں، اولیاء، بزرگان دین، سب حضور کی سنت پر عمل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. والحیبۃ فی قلوب الفجر. اور آگے فرمایا جو بدکار ہیں، نافرمان ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، اللہ ان کے دلوں میں اس سنت پر عمل کرنے والے کا روح، دبدبا پیدا کر دیں گے. آج دشمنان اسلام مسلمانوں سے کیوں نہیں ڈر رہی ہے؟ کیا ان کے پاس حکومت نہیں ہے اس لیے، طاقت نہیں اس لیے، قوت نہیں ہے اس لیے، مال و دولت نہیں ہے اس لیے؟ کس لیے ڈر رہی ہے جی؟ کس لیے نہیں ڈر رہی ہے؟ آج ان کی زندگیوں میں نبی والی سنت نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی کی عادتیں نہیں ہیں، اس لیے نہیں ڈر رہی. ساری
ساری دنیا کو جو ڈرانے کا موقع اور قوت طاقت جو مل گئی ہے، حضور سے بے وفائی، حضور کے طریقوں سے بے وفائی، حضور کا طریقہ پسند نہیں۔ دیکھو کتنوں کے سر سنت کے مطابق ہے، خود آپ اپنے آپ کو دیکھو، سر کے بال جن کی کٹنگیں جی کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، کتنے لوگوں نے بنا رکھا ہے جی، سمجھ لو یہ حضور کی سنتوں کے بے وفا، جن کے بالکل ایک لیول ہیں، جیسے ہمارے نبی کا فرمان ہے، یہ سب وفاداری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ جن کے چہروں پر ایک مٹھی داڑھی ہے، یہ وفادار ہیں، حضور کے وفادار ہیں۔ حضور کے چہرے پر بھی ایک مشت داڑھی تھی تو میرے چہرے پر بھی ایک مشت داڑھی، وفادار ہیں۔ حضور کا لباس ٹخنے کے اوپر تھا تو میرا لباس بھی ٹخنے کے اوپر تھا۔ حضور فرمانے تمہارا روب اللہ دشمنوں میں پیدا کر دیں گے، دشمن کے پیر ڈگمگا جائیں گے۔ تیسری چیز فرمایا اتنا ہی نہیں، وَالسَّعَةُ فِي الرِّزْقِ، جس روزی روٹی کے چکر میں تم اللہ کے احکامات چھوڑ رہے ہو، نبی کے طریقے چھوڑ رہے ہو، اگر اس پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کو بڑھا دیں گے، وسیع بنا دیں گے، اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ خوب برکت والی روزی آئے تو کیا کرو، حضور کی سنت پر عمل کرو، حضور کے طریقے پر عمل کرو، تمہاری روزی روٹی خوب وسیع ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ نبی والا طریقہ، گھر میں داخل ہو رہے ہو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کون بھائی گھر میں بیوی ہے، بیوی کو سلام کر کے جاؤ۔ آج مسلمان پوچھ رہا ہے جورو کو سلام کرنا کیا جی؟ جورو کو سلام کرنے کون طریقہ بھائی؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیوی سلامتی کے ساتھ رہے، سکون کے ساتھ رہے، عافیت کے ساتھ رہے، صحت کے ساتھ رہے؟ سلام یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اس کو آسمانوں سے زمین پر اتارا ہے، تو سلام کرنا۔ اور جس گھر میں سلام کر کے جو آدمی داخل ہوتا ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتا ہے، شیاطین داخل نہیں ہو سکتے۔ سیدھا پایا، درود شریف، سورہ اخلاص، دسترخوان بچھا کر کھاؤ۔ آج ڈائننگ ٹیبلوں پر کھانے کا نظام، کھڑے کھڑے کھانے کا نظام، کرسیوں پر بیٹھ کر کھانے کا نظام، نبی والے طریقے کے خلاف زندگی ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے کا نظام، الٹے ہاتھ سے چائے پینا، الٹے ہاتھ سے جی شربت پینا، الٹے ہاتھ سے پانی پینا، چپل پہننے کا طریقہ معلوم ہے۔ کتنے ایسے طریقے جو نبی کے جی طریقوں کے خلاف ہم کر رہے ہیں 24 گھنٹے، تو حضور کے طریقے پر آئے، رزق میں برکت ہو، تجارت حضور کے طریقے ہیں۔ وَالثِّقَةُ فِي الدِّينِ، چوتھی چیز حضور نے فرمایا اللہ دین میں استقامت عطا فرمائے۔ کیا استقامت؟ دین میں استقامت۔ دین پر جسے استقامت مل گئی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کلمے پر ہوگا، حسن خاتمہ ہوگا، وہ موت کے وقت کفر سے بچ جائے گا، شرک سے بچ جائے گا، شیطان کے فتنوں سے بچ جائے گا۔ لہذا بزرگوں، اللہ نے ہمیں دین عطا کیا حضور کے واسطے سے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کا ذکر اللہ نے اتنا بلند کیا کہ نہ مجالس کی ضرورت ہے، نہ تقاریر کی ضرورت ہے، صرف ایک اذان کافی ہے ہمارے نبی کا تعارف کرانے۔ ہر اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، کہا جا رہا ہے، قیامت کی صبح تک کہا جاتا رہے گا۔ اور اللہ نے دنیا کے سسٹم کو، نظام کو ایسے بنایا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اذان ہوتی ہی ہے، ہو رہی ہے، 24 گھنٹے اذان ہو رہی ہے، کہیں دن کہیں رات، کہیں صبح کہیں شام، کہیں دوپہر کہیں عصر کا وقت، کہیں مغرب کا وقت۔ اس طریقے سے اللہ نے دنیا کے نظام کو بنایا ہے، چلایا ہے، 24 گھنٹے اذان ہوتی ہے۔ سمجھو جس دن اذان بند اس دن کائنات کا نظام بند۔
قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہمارے نبی کا ذکر اللہ نے اتنا بلند کیا، لہذا خدا کا واسطہ دیتا ہوں، نبی کے سچے عاشق بنو، سچے وارث بنو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام، اتنی بلندی، اور آپ پوری رات نماز پڑھتے ہیں، پوری رات قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تورمت قدما، کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ تو بخشائے ہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ کا کوئی گناہ، کوئی جرم نہیں ہے، کوئی آپ سے غلطی نہیں ہوئی، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، پھر بھی اتنی تکلیف عبادت میں کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو نبی اتنے بلند مقام والے جی، وہ پوری رات عبادت کر رہے ہیں، جن کے پیروں میں ورم آ رہا ہے، 4 رکعت نماز میں 6 پارے پڑھتے ہیں، جتنی دیر قیام میں لگایا اتنی دیر رکوع میں، اتنی دیر سجدے میں، ایسے پاک نبی۔ لیکن آج ہم ان کے نام لینے والے، ہماری زندگیاں غیروں سے متاثر، غیروں کے طریقوں سے متاثر، ہماری شادیاں، ہماری بہو بیٹیاں، کہ ہماری بہو کو ہم نے بے پردہ کر دیا، بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا، دنیا والوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، یہ بے پردہ کر کے چھوڑتے۔ میں بے حیا تو نہیں کہتا، بے شرم تو نہیں کہتا، ہر عورت کے اندر فطری حیا ہوتی ہے، اللہ نے حیا کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اگر عورت بے پردہ ہے تو باپ اس کا ذمہ دار ہے۔ عورت اگر بے پردہ ہے تو شوہر ذمہ دار ہے، عورت اگر بے پردہ ہے تو بھائی ذمہ دار ہے، عورت اگر بے پردہ ہے تو بڑا بیٹا ذمہ دار ہے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں ان حضرات پر۔ اگر مرد حضرات صحیح ہو تو عورتیں صحیح رہیں گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بدکاری سے، زنا سے بچے رہو گے، حضور کا فرمان ہے، تو تمہاری عورتیں بھی زنا سے بچی رہیں گی۔ اگر تم بد نظری کرو گے تو تمہاری عورتیں بھی بد نظری کریں گی۔ یہ قاعدہ ہے، اصول ہے۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کیا تو یہ قرض ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے اس کا قرضہ وصول کیا جائے۔ اگر بات کڑوی لگے تو مجھے معاف کرنا، حضور کا فرمان ہے، زندگی جیسے ہم گزاریں گے ویسے اللہ کی مدد آئے۔ تو تقوی، طہارت اور موت کی یاد، ہمیشہ موت۔ آخری بات بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج کا دن کون سا دن ہے بھائی؟ جمعہ کا دن۔ آج جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے لیے ہم جو آئے ہیں، جو لباس ہم نے پہنا ہے اور جو ہم نے صبح غسل کیا ہے، جمعہ کی تیاری کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کا سکون اور مزہ ہی کچھ اور اللہ نے رکھا ہے۔ تو جمعہ کے دن جو غسل ہم کر رہے ہیں، اپنی ذات سے کر کے آئے، لباس ہم نے اپنی پسند کا پہنا ہے، ہمارے پاس کئی جوڑے تھے، اپنی پسند کا جوڑا ہم نے انتخاب کیا، اور ہمارے پاس جو عطر تھا وہ عطر میں سے بہترین عطر ہم نے استعمال کیا، سرما بھی لگا لیا، لگانا درست ہے نہیں ہے دوسری بات ہے، اور پیدل چل کر آئے یا اپنی ذات سے چل کر آئے، سواری میں آئے یا چل کر آئے، لیکن خود آئے ہیں۔ لیکن یہ جمعہ کا دن ایک دن کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے بار بار کہ اے لوگوں، اس دن کو یاد کرو، آج تو تم نے اپنی مرضی سے غسل کیا، اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا جوڑا پہنا، اپنی مرضی سے جو عطر تمہیں پسند آیا اس کو لگایا، سرما لگایا۔ ایک وقت آئے گا تم غسل کرنا چاہو گے، تب بھی غسل نہیں کر سکتے، تمہیں غسل دے دیا جائے گا، تمہیں غسل دیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا تم اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتے، تمہیں خاص لباس پہنا جائے گا، تم اپنی مرضی سے آنا چاہو مسجد کو آ نہیں سکتے، لیکن تمہیں لے کر آیا جائے گا۔ یہ وہ دن یاد دلانے کے لیے جمعہ آتا ہے۔ تو کون سا دن ہے؟ تم اس دن نماز پڑھنا چاہو
جمعہ پڑھیا نا، کوئی نماز کی دعوت دے تو کہتے ہیں جمعہ پڑھ کے آیا نا. یا تو ہماری بیماری کیا ہے، میں بہت بزی ہوں، یا تو ہماری بیماری بہت ٹینشن میں ہوں، یا تو میرے پاس وقت نہیں ہے، یا تو بھائی سہولت نہیں ہے. اور سب سے بڑی بیماری کیا ہے، میں پاک نہیں ہوں. نماز پڑھنے آؤ پہلے تو کیا بولتی ہے، میں پاک نہیں ہوں، زبان سے پانی نہ لگا. صبا وہ قیامت کا دن آ جائے گا، مرنے کا دن آ جائے گا، قبرستان پہنچنے کا دن آ جائے گا، ہم نمازی نہیں بن سکیں گے. لہٰذا اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، صاف رکھنے کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے. آقا نے فرمایا کوئی بندہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے کسی نہر سے، بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل و کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی میل و کچیل نہیں رہے گا، وہ تو بندہ صاف ستھرا پاک رہے گا. تو آقا نے فرمایا یہی مثال نماز پڑھنے والے کی ہے. جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اس کی مثال 5 مرتبہ غسل کرنے والے کی طرح ہے کہ وہ پاک و صاف رہے گا، گناہوں سے بچا رہے گا. ورنہ گندی عادت ہے ہمارے نوجوان بچوں میں، سگریٹ کی عادت، گانجے کی عادت، ڈرگس کی عادت، ٹیبلٹ انجیکشن کی عادت. یہ نماز چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ والدین کو تو بچے کے 500 روپے کمانے کی فکر ہے، لیکن بچے کے 5 وقت کی نماز کی فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ 500 روپے کمانے والا بن جائے اور مجھے 500 روپے لا کر دے دے. یہ تو تمنا تڑپ والدین کی ہے، لیکن نمازی بنانے کی فکر نہیں ہے، جس کے نتیجے میں وہ 500-600 روپے کما رہا ہے، 200-400 روپے آپ کو دے رہا ہے، 100-200 روپے سگریٹ بیڑی میں اڑا رہا ہے، گٹکے پان پراگ میں اڑا رہا ہے اور نشے میں اڑا رہا ہے. اگر آپ اس کو نمازی بنا دیتے تو اپنے آپ کو نشے سے، غلط کاموں سے، گندے کاموں سے بچا لیتا. لہٰذا نماز کا ماحول بنائیں، ہمارا محلہ پورا نمازیوں کا بن جائے. اذان ہوتے ہی اپنے کام کاروبار کو، دکان چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر لبیک کہہ دے، مسجد کو آ جائے. ہمارا محلہ ایسے بن جائے، فیاض آباد نمازیوں کا محلہ بن جائے. ایسا نہیں کہ بے نمازی، اذان ہو گئی، جماعت پڑھنے والے کچھ لوگ وہاں بیٹھے، کچھ لوگ یہاں بیٹھے، کچھ لوگ وہاں بھی چائے پیتے ہوئے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ موبائل لے کے بیٹھے ہیں. ایسی جو ہے ہمارے اوپر تہمت نہ لگے. لہذا بزرگوں نماز کا اہتمام کریں. موت قریب ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور موت بھی اٹل ہے. موت کے دن آدمی کو جو کچھ اس نے لذتیں دنیا میں اڑائی ہیں وہ سمجھ میں آ جائے گا. اور سب سے زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوگی. قبر میں اکیلے سونا ہے، نہ بھی بچے آئیں گے، نہ رشتہ دار آئیں گے، نہ بیٹا آئے گا، نہ کوئی وارث آئے گا. اکیلے جا کر اس کے ہاں سونا ہے. اس کے لیے جانے سے پہلے جانے کی تیاری کریں، نمازوں کا اہتمام کریں. زندگی مذاق نہیں ہے، زندگی کو بہت غنیمت سمجھے. لہٰذا آپ سے درخواست سے گزارش ہے کہ جو حالات اس ملک میں اس وقت آئے ہیں اس کے لیے حق کی آواز بلند کریں، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ جو ہے اس کا احتجاج کریں. اور ہمارے بزرگوں کی پراپرٹی جو وقت کی زمینیں ہیں اس کے بارے میں جو ہے بات کریں، اور سڑکوں میں اترنے کا وقت آیا تو اتر جائیں، اور نمازوں کے اہتمام کے ساتھ. اور یہ میلاد کا مہینہ جس امتیوں نے منایا ہے، جس نبی کا میلاد 12 ربیع الاول کو تم نے نماز چھوڑ کر منایا تھا، اسی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. تو لہٰذا نماز کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ناجائز کاموں سے بچائیں. جیسے جمعہ میں آئے ہو ایسے عصر میں آ جاؤ، مغرب میں آ جاؤ، عشاء میں آ جاؤ. اللہ دنیا کی کایا پلٹ دے گا، اللہ حالات درست کر دے گا. سجدہ کر دو، کہو اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. یہ کہہ دے آ کر اللہ کو، اللہ ضرور بچائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. خلاف سنت، خلاف عادت اور اللہ کے نبی کے طریقوں سے ہٹ کر یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقوں پر زندگی گزارنے سے اللہ ہماری پوری حفاظت کرے. موت کی آخری سانس تک سچا عاشق رسول، متبع رسول اللہ ہمیں بنائے. موت کی آخری سانس تک 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں گزارش ہے، 12:30 بجے اذان ہوتی ہے. اذان کے بعد شریعت کا، قرآن کا حکم میں بارہا عرض کر چکا ہوں، تجارت کرنا، بیچنا، خریدنا، لینا دینا
سب حرام ہو جاتا ہے، حرام کام میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اذان کے بعد فوراً نماز کی تیاری کر کے نماز کو آ جائے، مسجد آ جائے، اللہ رسول کی بات ہر جمعہ بیٹھ کر پابندی سے سنے، اس سے انشاءاللہ زندگی بدلے گی۔ 1:30 بجے 1:45 بجے آ کر جو ہے نماز کا مذاق نہ اڑائے، جمعہ کا مذاق نہ اڑائے، بیان کا مذاق نہ اڑائے۔ بیان کسی سیاست دان کا نہیں ہے، بیان تو اللہ اس کے رسول کا ہے، سب سے پاکیزہ بات ہے۔ لہذا میں گزارش کرتا ہوں، آپ سے امید کرتا ہوں آئندہ آپ 1 بجے سے پہلے پورا مجمع انشاءاللہ مسجد میں بھر کر بیٹھا رہے گا، انشاءاللہ یہ ارادہ کر کے جائے۔ آخر میں گزارش ہے، جاتے ہوئے اللہ کے گھر کا جس طریقے سے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کے بہت سارے اخراجات ہیں، اللہ نے آپ کو اس کا موقع دیا ہے، مرنے سے پہلے جو اعمال ہم کر سکتے ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے، اس میں ہم لگائیں گے، اللہ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، اور اللہ کے خزانے میں یہ مال ہمارا جمع ہوگا، ہمیشہ اس کا ثواب ملے گا۔ لہذا جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر کے لیے